بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم لام امر کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ لام امر کن صیغوں میں لگتا ہے اور کیا عمل کرتا ہے۔ عمل وہی لمبا والا ہے، اور لام امر کا معنی یعنی جس صیغے پر داخل ہوتا ہے اس کا معنی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے۔ مضارع معروف کی یہ صیغے اس چیز سے کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ مضارع معروف امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مثلا یضرب ہے، ینصر ہے، تنصر سے ہم بنائیں گے، تنصر، تضرب اور تسمع اور تفتح اور تحسب اور تکرم۔ اس سے امر حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، علامت مضارع کو حذف کر دیں گے۔ یہاں پر ایک قاعدہ ہے لیکن اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ تعید اور تدعو، ترمی، یہ بعد میں ذکر کریں گے کہ سب سے پہلے اس سے بنائیں گے ہم۔ تو یہ صیغہ جو ہے یہاں پر ان صیغے سے ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو آخر میں ساکن کر دیں گے، آخر میں ساکن کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ علامت مضارع کو ہم نے ہٹا دیا، علامت مضارع کو ہٹا دیا اور آخر میں ساکن کر دیا۔ ابھی یہاں پر ساکن ہے تو اس کی ابتدا ساکن سے نہیں ہو رہی، تو یہاں پر ہم حمزہ وصلی لائیں گے۔ پھر حمزہ وصلی کو ہم مکسور پڑھیں گے یا مضموم پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر اگر ضمہ ہے تو اس پر بھی ہم ضمہ پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر کسرہ ہے یا فتحہ ہے تو اس حمزہ کو، یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم پھر مکسور پڑھیں گے۔ اضرب، اسمع، افتح، احسب اور اکرم۔ یہاں پر ضمہ ہے تو ضمہ پڑھیں، ضمے کے مقابلے میں ضمہ پڑھیں گے، اور کسرے اور فتحہ کے مقابلے میں کسرہ پڑھیں گے، یعنی انصر، اضرب، اسمع، افتح، احسب، احسب، اکرم۔ اس طرح امر کے صیغے، یہ تو ہے صرف یہ صیغہ، یہ صیغہ۔ ابھی باقی جو صیغے ہیں یہ صیغے، مثلا اس سے ہم نے علامت مضارع کو حذف کر دیا، اس سے بھی علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا۔ شروع میں ہم نے حمزہ وصلی لایا، حمزہ وصلی، اور حمزہ وصلی جو ہے اس کو ہم مکسور پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ مفتوح ہے، یا مکسور ہو تو بھی مکسور پڑھیں گے، مکسور ہو تو بھی مکسور پڑھیں گے، مفتوح ہو تو بھی مکسور پڑھیں گے اس کو۔ اور یہ اس کا تو ہم نے یہی پر بنا دیا، انصر، اضرب، اسمع، افتح، احسب اور اکرم۔ یہ کس سے بنا دیا ہم نے؟ تفعلو کی صیغہ سے ہم نے بنا دیا، تضرب، تنصر، تسمع، تفتح، تحسب اور تکرم۔ اس سے ہم نے یہ صیغے بنائے، اور یہاں پر حمزہ نہیں لگائیں گے اس لیے کہ یہاں پر عید یہ امر ہے، اور یہ جو ہے یہ اس میں کیا کریں گے، اس سے علامت مضارع حذف کریں گے، تو یا عین کلمہ ضمہ ہے تو اس پر ضمہ پڑھیں گے، اور یہاں پر زیر ہے تو یہاں پر زیر پڑھیں گے، اور آخر میں ساکن نہیں کریں گے اس کو، اس سے صرف علامت یعنی حرف علت جو ہے وہ کو گرا دیں گے، تو ارم اور ادعو رہ جائے گا۔
لیکن یہ صیغے جو ہے یہاں پر اس کو تو ہم نے ساکن کر دیا، بات ختم ہو گئی. اس سے نون اعرابی کو گرا دیں گے، اعرابی کو گرا دیں گے. یہ تو یہ بنے گا اف عالی، اف عالی، اف علی. اور اگر ضمہ پڑھیں گے یہاں پر تو یہاں پر بھی ضمہ پڑھیں گے اف علی. یہاں پر بھی ضمہ تو ضمہ، کسرہ تو کسرہ، فتحہ تو کسرہ، فتحہ کسرہ، فتحہ کسرہ کسرہ. اور یہاں پر یہ ضمہ ہے تو یہاں پر بھی ضمہ پڑھیں گے. تو یہ ہے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، انصرنا. یہ اب اس میں کوئی عمل نہیں کرتا آخر میں. پھر از انصر کے انصر، انصرا، یا نون اعرابی گرا دیا ہے. اور تنصرون ہے، تنصرون، تو علامت مضارع کو حذف کر دیا. یہ علامت مضارع کو ہم نے حذف کر دیا. یہاں پر ضمہ ہے تو حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، اور نون کو حذف کر دیا تو انصرو. یہاں انصرین، تنصرین ہے، تنصرین ہے تو علامت مضارع کو حذف کر دیں گے اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دیں گے. یہاں پر حمزہ وصلی لائیں گے، حمزہ وصلی کی ضمہ پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پر ضمہ ہے، اور اس کے ساتھ تنصری، انصری، انصری، اور انصرا، اور انصرنا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس پر ہم حمزہ نہیں لگائیں گے. حمزہ کی جو علامت ہے یہ حمزہ قطعی پر لگاتے ہیں، حمزہ وصلی پر ہم یہ نہیں لگائیں گے. اس پر صرف ہم اگر لگائیں گے تو صرف ضمہ لگائیں گے بس. انصرا، انصرنا، یہ 6 جو ہے یہ سے بنتے ہیں. اس طرح اضرب کے بنتے ہیں تو از تضرب، تضرب، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا. تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے. تو یہ رہے گا ساکن، یہاں پر ساکن ہے تو ساکن کی جگہ پر ہم کیا کریں گے؟ حمزہ لائیں گے. یہاں پر حمزہ ہم پڑھ رہے تھے مضموم، اس لیے کہ عین کلمہ جو ہے مضموم ہے. اگر عین کلمہ جو را ہے یہ مکسور ہے تو حمزہ کو ہم مکسور پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ مکسور پڑھیں گے. اور اس صیغہ جو ہے یہ صیغہ جہاں پر وہاں پر ہم نے بنایا اس کو ساکن کریں گے، اور یہ 4 صیغے جو ہے اسے نون اعرابی کو گرا دیں گے، نون اعرابی کو گرا دیں گے. لیکن اس کو یا کی شکل پر لکھ دیں گے، اضربی، اس کو یہاں پر الف لکھ لیں گے تو اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا. اور یہ صیغے میں کوئی عمل آخر میں نہیں کرے گا تو اضربنا، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. اور جو لام امر کے ساتھ ہے وہ پچھلے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. ابھی اسما تو یا فتح یفتح جو ہے، تفتح، تفتح، تفتحان، تفتحون، تفتحی،
تفتحان تفتحنا. تو اس کے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے جو اسی کے ساتھ کیا ہے کہ علامت مضارع کو ہم اس سے حذف کریں گے سارے صیغوں سے. پھر شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے اور یہاں پر مضموم نہ ہو تو حمزہ کو ہم مکسور لائیں گے. مکسور. ابھی یہاں پر آخر میں اس پہلا صیغہ جو ہے اس کو ساکن کریں گے اور جہاں پر نون اعرابی ہے وہ پر سے نون اعرابی کو گرا دیں گے. لیکن ان دونوں نے اعرابی میں یہاں پر اس کو یا کی شکل پر لکھ دیں گے اور یہاں پر حمزہ لگائیں گے. تو افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا، افتحنا. اس طرح اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا. تو یہ بھی قاعدہ ہے اس میں کہ امر حاضر معروف کو ہم بنائیں گے فعل مضارع معروف، فعل مضارع حاضر معروف سے. فعل مضارع امر حاضر کو بنائیں گے اسے مضارع حاضر معروف سے، اور مجہول کو مجہول سے بنائیں گے اور غائب کو غائب سے بنائیں گے، متکلم کے صیغے متکلم سے بنائیں گے. لیکن ان صیغوں میں یہ جو 6 صیغے اس کے علاوہ جو جتنے بھی صیغے ہیں ان کے ساتھ لام امر لگ جاتا ہے اور ان صیغوں کے ساتھ لام امر ہم نہیں لگائیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.